نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو، ہر مہینے مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے شریعت مطہرہ کے مختلف ابواب اور موضوعات سے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ہر مہینے کے ہر ہفتے مختلف حضرات مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور عام طور پر اس مہینے میں جو موضوعات پورے مہینے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ سیرت طیبہ ایک بہت وسیع اور جامع موضوع ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ قرآن جو کچھ بھی ہیں وہ صاحب قرآن کی سیرت میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ قرآن کریم کی تعریف اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کے متعلق ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لا ينقضی عجائبہ، قرآن کریم کے عجائبات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، یعنی زندگی کا کون سا گوشہ ہے، کون سا لمحہ ہے، کون سا شعبہ ہے، کون سا طبقہ ہے، کون بڑا اور چھوٹا ہے، کون مالدار اور غریب ہے، حاکم اور محکوم ہے، کسی بھی شعبے کے، کسی بھی فرد کے، کسی بھی لمحے کی 24 گھنٹے کی کوئی زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو وہ سیرت میں دیکھو گے تو تمہیں مل جائے گی۔ اور اگر ہم اس حدیث کو کہ حضور کے اخلاق قرآن ہیں اور قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، دونوں کو ملائیں تو اس سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ جیسے قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، سیرت کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور کی سیرت وہ کس کی طرح بھائی؟ قرآن کی طرح۔ قرآن کے عجائبات لا ينقضی، تو سیرت کے عجائبات بھی لا تنقضی، وہ بھی ختم نہیں۔ ہر دور میں لکھنے والے لکھتے رہے، تفسیر بھی لکھتے رہے، حدیث کی تشریح بھی لکھتے رہے، سیرت کو بھی لکھتے رہے۔ آج کوئی یہ دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ بس اب ختم ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔
پتہ نہیں کب تک یہ خدمت چلتی رہے اور اللہ تعالیٰ کام دیتا رہے۔ دنیاوی جو تعلیم ہے، دنیاوی فنون ہے، اس میں ایک اسٹیج آتا ہے، وہاں بریک لگ جاتا ہے، بھائی یہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ بہت اچھی کوئی کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہو، کرتے 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 ایک وقت ایسا تھا خوبصورتی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گی، بدصورت ہو جائے گی۔ لیکن سیرت کا کمال یہ ہے، قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ یہ کرتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، بیان کرتے چلے جاؤ، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو سیرت طیبہ یہ ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ اچھا، اب سیرت طیبہ کے بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع ایک طویل باب رکھتا ہے، طویل اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہے۔ میں نے کوشش کی کہ بھئی مختصر سی ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ وقت ہی مختصر ہے، کہ پورے سیرت طیبہ کا اگر خلاصہ نکالا جائے، پوری سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا خلاصہ نکالا جائے تو ایک لفظ کیا بننا چاہیے؟ یہ میرا اپنا جو ہے مطالعہ ہے، جس سے میں اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کسی اور کی کوئی اور رائے بھی ہو، لیکن گھوم پھر کے وہ بھی ادھر ہی آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا مطالعہ کوئی آسمان سے نہیں آیا ہوا، ہم اپنے بڑوں کی کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے۔ تو میں نے جو خلاصہ نکالا کہ سیرت ہم سے چاہتی کیا، مطلب خلاصے سے مراد سیرت کیوں پڑھیں، سیرت پر عمل کیوں کریں، تقاضا کیا ہے، میں اس خلاصے کی بات کر رہا ہوں۔ تو سیرت کا خلاصہ ہے ادائیگی حقوق کی ادائیگی، پوری سیرت کا خلاصہ۔ اب ادائیگی حقوق کیا ہیں؟ حقوق کو اگر دیکھیں تو حقوق کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک حق خالق کا ہے، ایک حق مخلوق کا ہے۔ جو خالق کے حق ہیں اس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، جو مخلوق کے حق ہیں اس کو ہم حقوق المخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر تقسیم ہے بہت ساری، حقوق العباد الگ ہیں، حقوق الحیوانات الگ ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک عام لوگوں کی جو سوسائٹی ہے تو حقوق المعاشرہ الگ ہیں، وہ حقوق العباد ہی کے ضمن میں آتے ہیں، تو مختلف حقوق بن جاتے ہیں۔ حقوق اللہ کا اگر خلاصہ نکالیں تو دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق پورے 6 فٹ کے بدن کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کا خلاصہ دو چیزیں، دل کا جس چیز سے تعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات۔ میرے دل میں کیا ایمان ہونا چاہیے، اپنے رب سے متعلق میرا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ ہم سب نے بچپن میں ایمان کی دعا یاد کی تھی، ایمان مفصل، بچوں کو یاد کراتے نا اسکول والے، مدرسے والے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ حقوق اللہ کا ایک بہت اہم فرض ہے، بہت اہم فرض ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ اچھا، آپ احادیث طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جہاں ایمان مفصل ملتا ہے، اس کا اجمالی عنوان بھی ملتا ہے، کہتے ہیں نا ہیڈنگ بھی تو ہوتی ہے نا، پھر ہیڈنگ کے نیچے تو بعض اوقات صرف ہیڈنگ سے سمجھانا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے فرمایا کہ فلیحفظ جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب دیکھیں ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے، اور 2 چیزیں ذکر کی، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھئی ایمان کے اندر تو 7 حقوق ہونے چاہیے جو میں نے بھی ذکر کی، ایمان مفصل۔ تو جب ایمان اللہ پہ لایا تو اللہ کے فرشتے بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا،
کتابیں بھی اللہ کی ہیں، رسول بھی اللہ کے ہیں، اور خیر و شر بھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ پہ ایمان لانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور جب آخرت پہ ایمان لایا تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان آ گیا، تو ساتھ پورے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو اس لیے حدیث کے اندر یہ عنوان آتا ہے۔ اچھا، حقوق اللہ کا دوسرا بہت بڑا جو شعبہ ہے وہ عبادات ہے۔ عبادات کیا ہیں؟ عبادات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 4 بڑی عبادتیں ہم عام طور پر اسلام کی بنیاد میں ذکر کرتے ہیں۔ شہادت، یہ تو پہلی ہے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے، دل میں ہے تو ایمان ہے، زبان سے ظاہر کیا تو اسلام ہے، دل میں ہے تو ایمان ہے، زبان سے نکلا تو اسلام ہے، تو وہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ نماز اور روزہ یہ عبادت ہے بدن کی خالصتاً، زکوٰۃ عبادت ہے مال کی، اور حج عبادت ہے بدن کی بھی اور مال کی بھی۔ تو پورا یہ جمع ہو گیا حقوق اللہ میں۔ اس کو عام اصطلاح کے اندر فرائض بھی کہتے ہیں۔ بھائی ہمارے ذمہ کیا فرائض ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی فرائض کیا ہے؟ تو بھائی یہ چیزیں فرائض ہیں، ایمان لانا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کے ضمن میں 3 چیزیں ہو گئی۔ ہم جب زکوٰۃ کہتے ہیں نا تو زکوٰۃ کے ضمن میں 3 چیزیں اور آ جاتی ہیں۔ ایک تو اپنی خود زکوٰۃ ہے جس کو ہم زکوٰۃ واجبہ کہتے ہیں، پورے سال نکلتی۔ دوسری زکوٰۃ جو ہے وہ واجبہ کا وہ حصہ ہے جو صدقہ فطر کی صورت میں نکلتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ اور تیسری قربانی، جس کے پاس نصاب کے بقدر عید والے دن مال ہوگا، چھوٹی عید پر یا بڑی عید پر، تو چھوٹی عید پر صدقہ فطر ہے اور بڑی عید پر قربانی لازم ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ پھر حج پہ جاتے ہیں تو وہاں کی قربانی الگ ہے، وہ عام قربانی سے ہٹ کر ہے۔ تو پورا حقوق اللہ وہ اس کے اندر آ گیا۔ اچھا، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی یہ میرے بندے ان کا بھی حق ادا کرو، یہ جو نا تمہیں میں نے شوہر دیا، یہ تمہیں بیوی دیے، یہ بچے دیے، یہ پڑوسی دیے، یہ محلہ دیا، یہ تمہیں رشتہ دار دیے، تعلق والے دیے، ان کے حقوق ادا کرو۔ تو حقوق اللہ کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی بھی دور کر لیں، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کا ایک ذہن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ کے اندر داخل ہے۔ بھائی باپ کہتا ہے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، باپ کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو جو نا مرنا ہے، اور یہ تمہاری والدہ، اس کی بے گرامی نہیں کرنا، تو یہ میں کس کی مان رہا ہوں؟ باپ کی مان رہا ہوں یا بچے کی مان رہا ہوں؟ جی بھائی باپ کی مان رہا ہے، تو باپ کا حق ہے کہ میں اس کی مانوں، اس کا حق ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ نے حقوق دیے بندوں کے۔ آج لوگ کہتے ہیں حقوق العباد کر لو، حقوق اللہ کی ضرورت نہیں۔ بھائی جو آدمی اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کرے گا وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے، آج لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ حقوق اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، حقوق العباد کرتے رہو۔ میں حقوق العباد کی کمی یا نفی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقوق اللہ کو کمزور نہ کیا جائے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اچھا، حقوق اللہ کے اندر پھر تین بڑے دین کے شعبے آ جاتے ہیں۔ ایک شعبہ ہے معاملات، دوسرا ہے معاشرت، تیسرا ہے اخلاق۔ معاملات کیا ہے؟ معاملات کہتے ہیں جہاں پر پیسوں کا لین دین، کاوڑی ہوتا ہے، کاوڑیے سمجھو، کاوڑیے کا جہاں پر لین دین ہو کہ آپ نے یہاں سے چیز دی، اس نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے یہاں سے سروس دی، اس نے آپ کو پیسے دیے۔ تو ایک طرف سے چیز، ایک طرف سے پیسہ، ایک طرف سے سروس، ایک طرف سے پیسہ، اس کو کہتے ہیں معاملات۔ معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر اللہ نے لوگوں کے رشتے جوڑ دیے۔ رشتے دو قسم کے ہیں،
دو قسم کے خصوصی رشتے ہیں، اور عمومی رشتوں کی کوئی انتہا نہیں. عمومی رشتے بہت سارے ہیں. خصوصی جو رشتے ہیں وہ دو قسم کے، ایک خون کا رشتہ ہے، ایک جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کا رشتہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ولادت کا رشتہ ہے، ایک زواج کا رشتہ ہے. ایک ولادت کا رشتہ ہے، ایک زواج کا. ولادت کا کیا ہے کہ بھئی میں بچہ ہوں، بیٹا ہوں، تو اوپر میرے ماں باپ ہیں، ان کے اوپر ان کے ماں باپ ہیں، ان کے اوپر ان کے ماں باپ ہیں، ان سب کے حق ہیں میرے اوپر. نہیں، میں باپ ہوں تو میرے نیچے میرے بچے ہیں، پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پھر اس سے نیچے، یہ میرے سارے رشتے. اچھا، یہ میرا رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہے. یہ رشتہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ ولادت کے اعتبار سے. یہ میرا رشتہ ولادت. پھر اس رشتے میں اللہ نے شاخیں بنائی ہیں. شاخیں، میرے والد سے میرا رشتہ ہے تو میرے والد کے بھی بھائی ہیں، اپنا میرے والد کی اولادیں ہیں، میری والد کی اولادیں ہیں، تو ان سے بھی میرا رشتہ ہے. پھر میرے جو والد کے والد ہیں، دادا، ان کے بھی کچھ بچے ہیں، ان سے بھی میرا رشتہ ہے، چچا ہے، تایا ہے. پھر ان کے جو والد ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان سے رشتہ ہے. اسی طرح نیچے بھی رشتہ ہے. تو یہ سارے رشتے ولادت کے رشتے ہیں. کچھ بہت قریبی ہیں، کچھ دور ہیں. جو قریبی ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں، جو قریبی ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں. جو دور ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے ان کا رشتہ بنتا. سب سے آخری رشتہ جو بنتا ہے خونی رشتوں میں، وراثت میں، وہ ماموں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا بھی حق ہے ماموں کا، کیونکہ اس کا ماں سے رشتہ ہے. دوسرا رشتہ ہے ہمارا حقوق کے اعتبار سے، وہ رشتہ ہمارا زواج کا ہے، شادی شدہ ہے. بھائی میں شوہر ہوں تو میری بیوی ہے، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے. ان دونوں کے آپس میں حقوق، پھر ساس سسر کے حقوق، بہو اور داماد کے حقوق، یہ سارے حقوق ہمارے ذمے لگے ہوئے ہیں. اور یہ پورے رشتے بھی اسی طرح بڑھتے جائیں گے، ساس سسر، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر. اسی لیے انسان جب شادی کر لیتا ہے تو ساس سسر کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ محرم ہو جاتے نہیں ہو جاتے. پھر شادی کے بعد ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی ماں سے تا عمر، تا حیات شادی نہیں کر سکتا، چاہے بیوی سے علیحدگی کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس کا انتقال ہی کیوں. ساس سے شادی نہیں کر سکتا. اللہ نے رشتہ ایسا ہے، اب اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. تو یہ خاص رشتے. عام رشتے کیا ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، حقوق. ان میں صرف اجمالاً خاکے بتا رہا ہوں، خاکے، کہ یہ جو ہے نا حقوق کے خاکے ہیں. ہم تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حقوق کہاں کہاں جا رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک چیز اللہ نے یہ ذکر کی کہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین. اب یہاں سے اللہ نے 9 رشتے ذکر کیے، 9 عمومی رشتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. قرابت دار، رشتے دار. کون کون رشتے دار بنتے ہیں خود غور کریں. اب وہ ابا کے فلانا اور اماں کے فلانا اور سسرال والوں کے فلانا، اور کرتے 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 وہ بھی ذی القربہ، قرابت دار. اقرب فالاقرب کے اعتبار سے، لیکن قرابت داری ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یتیم لوگوں کا حق ہے. ضروری نہیں کہ میرے گھر میں یتیم ہو، لیکن یتیموں کا میں معاشرے میں رہتا ہوں حق ہے. اور والمساکین. مسکینوں کا حق، مسکینوں کا حق. اچھا، مسکینوں کے حق میں 2 اور اضافہ کروں گا. بعض حضرات نے مسکین کی تعریف یہ کی ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو. بعض حضرات نے فقیر کی تعریف یہ کی ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو. تو مسکین اس کو بھی کہتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں فقیر کہتے ہیں. بہرحال جو بھی تعریف ہے، اس کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں جو گرچہ مسکین نہیں ہیں لیکن وہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، جس کو ہمیں معاشرے میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. آپ کے مال میں حق ہے. قرآن کہہ رہا ہے حق ہے. حق مطلب واجب ہے.
سائل کے لیے جو سوالی ہے اور جو محروم ہے جو سوال ہی نہیں کرتا. سوالی سے مراد یہ نہیں جو گیٹ پر آ کے سوال کر رہا ہے, جو آج کل شیشہ ٹھوکتا ٹک آدمی اریٹیٹ ہو جائے گاڑی میں, اتنا زور سے ہاتھ میں وہ آج کل پین ہوتا ہے یا وہ جو نا وہ سکہ ہوتا ہے, ٹھک 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 مارے تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے. یہ سوالی مراد نہیں ہے اس سے, وہ بھی سوالی ہے, وہ ہے جو ضرورت مند ہے, ضرورت پہ سوال کر رہا ہے, اصل وہ سوالی ہے. یہ تو عادی مجرم ہے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں تو صرف حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ سیرت کتنی وسیع ہے. تو ایک سوال کرتا ہے, مجبوری ہے بھائی آگے سوال کر. ایک وہ ہے مجبور ہے سوال ہی نہیں کرتا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں سفید پوش, سوال ہی نہیں کرتا. اب اس مارکیٹ میں اور آپ کہیں پر بھی جائے, بعض ایسے دکاندار ہیں, مجھے خود لوگ بتاتے ہیں, 3 دن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں بسم اللہ نہیں ہوتی. بعض بڑے ہی عجیب لوگ ہیں, ہمارے حافظ صاحب موجود ہیں مارکیٹ میں, یہ بھی سنتے ہوں گے. بعض لوگ بسم اللہ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں بی ایم نہیں ہوئی. یا یہ بی ایم کوئی لفظ ہے؟ بسم اللہ کہہ لو بھائی, اللہ کا نام لے لو کہ برکت کا. کہتے ہیں بی ایم نہیں ہوئی. اب یہ جو جس کی 3 دن تک بسم اللہ نہیں ہوئی, یہ سفید پوش آدمی ہے. ذرا غور کرے نا, کہاں سے ادا کرے گا؟ لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہنے کو دکان ہے, کاروبار ہے, سب کچھ ہے. کس طرح بند کرے تو کچھ کر نہیں سکتا, بند نہ کرے تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو آ کے نہیں بھیک مانگے گا کسی سے, کہا مجھے جو ہے دے دے. یہ تو میرے آپ کے ذمے اللہ نے حق لگایا کہ میں آپ معاشرے میں پھریں. اچھا اگلا آگے چلیں. والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار ذی القربى, وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے. میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن کبھی موقع لگے گا تو اس پر ایک مضمون ابھی ایسی بات کرتے ہوئے آیا کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم مفید ہے اور اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے. اس میں بھی بڑی افراد و تفرید ہے. کبھی کبھار جو ہے جو بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں, دادا نانا, کہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی. ایک حد تک ان کی بات بہت صحیح ہے, اور بعض اوقات بچہ شادی ہوتا ہے کہتا ہے مجھے الگ ہونا, اس کی ضرورت نہیں ہے الگ ہونا, باپ کر نہیں سکتا. تو یہاں پر بھی بے اعتدالی, یہاں پر بھی بے اعتدالی, دونوں جگہ بے اعتدالی. بیلنس کیسے ہو؟ رشتہ دار بھی ہیں, پڑوسی بھی. اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا قریب قریب جو ہے خیمے ہوتے تھے یا رہائش ہوتی تھی, بلڈنگیں تو تھی نہیں, تو پڑوسی ہوتا تھا, رشتہ دار ہوتا تھا. تو والجار ذی القربى, وہ رشتہ دار جو پڑوسی. والجار الجنب, صرف پڑوسی ہے, رشتہ دار نہیں. قطع نظر اس سے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم, صرف پڑوسی. والصاحب بالجنب, یہ دو بیٹھے ہوئے نا, یہ کون ہے؟ صاحب بالجنب. یہ دو بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب, یہ دو صاحب بالجنب. بس میں بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب, کلاس میں بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب, مسجد میں بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب. بغل کا پڑوسی. قرآن کہہ رہا ہے, حق بتا رہا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کا بھی حق ادا کرو. حدیث میں کیا آتا ہے, بلکہ قرآن میں آتا ہے تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. جب کوئی مجلس میں آئے تو تھوڑا سا کھسک لو, وسعت دے دو, جگہ چھوڑو. حق ہے نا. والصاحب بالجنب, ہم تو ریڑھی اتنا ہٹانے کو تیار نہیں ہوتے, ٹھیلا ہٹانے کو تیار نہیں. کپڑا لٹکا ہوا یوں ہو جائے تھوڑا سا, ہم کہتے ہمیں نہیں ہٹانا. مارکیٹ میں کیا ہو رہا, میری دکان چھپ رہی ہے اور وہ چھپا دیتا ہے. کس کو احساس؟ صاحب. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. اور اللہ کہاں ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے حق کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ اپنے حق کے ساتھ اس بندے کا حق ذکر کر رہے ہیں جو تمہارا پڑوسی ہے. اب وہ دکان والا, مارکیٹ والا, وہ تو جگہ کا بھی پڑوسی ہے, اس کا بھی حق ہے. پھر وہ صاحب بالجنب بھی. اور فرمایا وابن السبیل, اور مسافر. وما ملکت ایمانکم, یہ عام فرما دیا, جتنے تمہارے ماتحت ہیں. اس میں غلام بھی شامل ہیں, اس میں ملازمین بھی شامل ہیں,
اس میں چھوٹے بھی شامل ہیں، اس میں گھر کی ماسیاں بھی شامل ہیں، سارے اس کے اندر آ گئے۔ پورا جو ہے وہ اللہ نے یہ حق ذکر کر دیے، کس کے اندر؟ اس آیت کے اندر، کہ یہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق سکھایا۔ ایک دو واقعات میں سناتا ہوں اجمالاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ پیالہ آیا، آپ نے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ عام حالات میں حکم یہ ہے کہ جب چند لوگ آئیں اور بات کرنا چاہیں تو جو ان میں بڑا ہو اس کو متکلم بنانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کبر الکبریٰ، بڑے کو بڑائی دو۔ یہ حق ہے، یہ حق کے یعنی حق کے بڑائی ہے اس کا کہ وہ ان میں بڑا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے سنا۔ لیکن جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو دائیں طرف کو جو ہے نا وہ دینا افضل ہے، وہ اس کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما کے حضرت عبداللہ بن عباس، چھوٹے بچے ہیں، بہت بڑی عمر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں بیٹا عبداللہ یہ جو ہے وہ تمہارا حق ہے، میں تمہیں دے دوں، کیا تم اس بات کی مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ میں ابو بکر صدیق کو دے دوں؟ کیا حضور کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ہمیں حق سکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جھوٹے پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، منع کر دیا۔ حضور نے سوال کیا مشورے کے طور پر، حکم نہیں دیا تھا، مشورہ مانگا، بچے کی بات مانی۔ ہم مانیں گے، ہم تو بولیں گے ہمارا اگر کوئی بچہ کرے کہتا بے ادب ہے، جب گستاخ ہے، ٹھگا سے ایک تھپڑ لگے، حضور نے حوالے کر دیا۔ دوسرا واقعہ غلام بلکہ باندی کا واقعہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو ان کے آقاؤں نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم اتنے پیسے لے کر آ جاؤ، جس کو عربی میں کہتے ہیں غلام جو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل کتابت، اور جو معاملہ کرتا ہے، جو آقا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مکاتب، اور جو معاملہ جس سے کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ سمجھ میں آ نہیں ہے؟ سبق پڑھا رہا ہے، نیا سبق پڑھ کر آیا بھی ہمارا بچہ۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے پیسے لے آؤ۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں کہ حضرت یہ معاملہ پیسے ہیں نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ فرمایا میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم بولو اور آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے پیسے دے دیے، آزاد ہو گئے۔ جب تک غلام آدمی ہوتا ہے یا باندی ہوتی ہے تو اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کا آقا اس کو کہاں نکاح کرا دے، اس کو اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں۔ اب جب آزاد ہو گئے تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ بھئی اس کو یہ نکاح باقی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے۔ اب جب آزاد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مغیث سے اجازت دے دیں کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر مشورہ دیا کہ بھائی تم نکاح باقی رکھو، صحابی ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں کو، اگر حکم نہیں ہے تو میں آپ کا اگر مطلب کیا ہے مشورہ ہے تو میں اس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے علیحدگی اختیار کرو۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت تعلق تھا، بڑی محبت تھی، تو وہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتے تھے کہ بھئی کوئی اس کو سمجھائے یہ میرے ساتھ رشتہ نہ ختم کرے، لیکن انہوں نے رشتہ ختم کر لیا۔ حق، میں آپ کو حق سمجھا رہا ہوں، حق دینا اللہ کے رسول نے سکھایا۔ اچھا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ ہمارے سامنے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اگر میں بیان کروں تو شاید وقت بہت لگ جائے۔ ایک جو ہے وہ حدیث آتی ہے جانوروں سے متعلق، ایک بچے سے متعلق بات ہو گئی، ایک باندی سے متعلق بات ہو گئی، اب جانوروں سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے،
حضور نے پوچھا کہ سواری کا کیا کریں؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید و توکل، پہلے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ جانور کا حق ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اتقوا اللہ فی البہائم، اللہ سے ڈرو ان چوپائیوں کے بارے میں۔ یہ جو ہمارے عید کے موقع پہ بچے جب گائیں اور بکروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ حدیث بہت یاد آتی ہے، اس طرح بھگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ سڑکیں ایسی ہے کہ ہم لوگ بھی ٹوٹی ہے، یہاں پہ جانوروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں، ریسنگ لگ رہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے کرو، قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو، چھری تیز ہونی چاہیے۔ حدیث میں حکم ہے چھری تیز ہونی چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے حق میں اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں شریک نہ کریں۔ غلاموں کے متعلق فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم اطعموہم ما تأکلون والبسوہم ما تلبسون، یہ جو غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں جس کو اللہ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، حقوق کو سمجھایا ہے، ایک ایک بات کو سمجھایا ہے۔ مارکیٹ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور جو مدینہ کا جو ماحول بعض حضرات نے نقل کیا، میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں اجمالاً۔ صبح کی نماز پڑھتے، قبلہ رخ بیٹھے ہوتا ہے امام، تو پھر اس طرح منہ پھیر لیتے کہ مقتدیوں کے سامنے چہرہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ کوئی کام، کوئی چیز، کوئی خواب دیکھا، کوئی سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے۔ اشراق تک بیٹھے رہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں نماز اول وقت ہوا کرتی تھی، چونکہ لوگ تھے تہجد گزار، لوگ تھے تہجد گزار، تو اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر لمبا وقت جو ہے وہ مل جاتا ہے، جیسے ہم لوگ رمضان میں اول وقت نماز پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اشراق تک بیٹھتے تھے، اشراق سے فارغ ہوئے تو صحابہ سب اپنے کام سے نکل جاتے ہیں، جس کو صبح نکلنا نکل جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری ازواج کے پاس جاتے تھے، جس کی باری ہو کہ وہ ملاقات کرتے تھے، حال احوال لیتے تھے، خیر خبر لیتے تھے، سب کا۔ ہم تو گھر جا کے بھی بیگم سے نہیں پوچھتے کہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم داخل ہو کے کہتے ہیں میں تھکا ہوں میرا پوچھو، حضور ان کا حال پوچھنے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ میں 3 مسئلوں پر عرض کروں، مجھے ہر روز ہر روز، اور میرے لیے جو ہے نا کوئی یعنی مطلب مسئلہ بتانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا حل میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 3 مسئلے: بچوں کی تربیت، میاں بیوی کے جھگڑے، کاروباری معاملات، جس میں سود وود کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سود ہے کہ فلانا، اس پر پیسے لگ گئے، ادھر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ زمین مانگ رہا ہے، وہ گھر مانگ رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے، اس نے لے لیا، اس نے کھا لیا، وہ نفع نہیں دے رہا۔ اتنے مسئلے ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسئلے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں نکاح طلاق کے، سب سے زیادہ۔ ہر دوسرے دن میرے پاس کوئی نیا کیس آ رہا ہے۔ اور بچوں کی تربیت، بچے کنٹرول نہیں، بچے کنٹرول، اتنا زیادہ کہ نہیں۔ بہرحال میں نے کہا یہ الگ موضوعات ہیں سارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا کہہ لیں، ناشتہ کہہ لیں، تو وہ تناول فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے بعض حضرات نے کہ 10-11 بجے کے درمیان کا یہ وقت بن جاتا ہے، یعنی کہ چاش کا جو وقت جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرماتے تھے۔ وہ ہماری طرح کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں، بہت ہی سادہ قسم کا ناشتہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا تھا۔ ظہر سے پہلے قیلولہ ہے، ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بازار جاتے تھے، بازار جا کے جو ہے وہ دکان پہ معائنہ کرتے تھے، سروے کرتے تھے، انسپیکشن جس کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گاہک کے حقوق
گاہک کے حقوق۔ ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے جو ہے وہ تر ہے اور اوپر سوکھی ہوئی ہے۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دفعہ بالکل شروع میں جب مسجد نبوی کے بعد جو بازار کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارا کام کرنے کی جگہ؟ بازار کا ہے۔ تو مدینہ کے اندر تو انصار کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی بازار نہیں، یہودیوں کے بازار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، خود وہاں پر جو ہے وہ آپ نے نشان لگا، فرمایا ھذا سوقکم لا ينتقصن علیکم ولا یضربن علیکم الخراج، آج سے یہ بازار تمہارا ہے، یہاں پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تم پر کوئی محصول ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ حضور نے آ کے وہ بازار طے کیا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار میں، فرمایا یا معشر التجار انتم الفجار الا من اتقى وصدق وبر، اے تاجروں کی جماعت تم سارے کے سارے کون ہو؟ فجار ہو، تجار نہیں ہو، فجار ہو، گناہ گار ہو، مگر تین صفت جس کے اندر ہے، تین جو حقوق ادا کر رہا ہے، الا من اتقى وصدق وبر، تقوی اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ حقوق اللہ بھی آ گیا، حقوق العباد بھی آ گیا، آگے نہیں آ گیا۔ میں آپ کو اس موضوع پر لے کے چل رہا ہوں کہ حضور نے ساری زندگی حقوق سمجھا۔ ظہر کے بعد یہ ہوا، پھر آ گیا، اچھا اس دوران دینی کام، مشورے، سب کچھ چل رہا ہے۔ عصر کے بعد صحابہ مقابلہ کرتے تھے، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور جو ہے وہ مختلف جو مشغلے، حضور ان کو معائنہ کرنے جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ اچھا مسجد میں حلقے بھی لگے ہوئے، وہ ایک الگ ہے، اس کی نگرانی ہے۔ مغرب کے بعد آ گیا، مارکیٹ ساری بند، سب کو جب آ گئے، دین کا سیکھنا سکھانا، رات ہو گئی۔ رات کو عشاء کے بعد اگر مشورہ ہے تو کیا، ورنہ جلدی سونا اور جلدی نہیں اٹھنا ہے، سونے کا بھی حق ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی اس پر لگایا، نماز بھی پڑھنی ہے، آرام بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، افطار بھی کرنا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ایک اور واقعہ اشارتاً عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی ان کو بھائی بنایا، کس کا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ہی یعنی عبادات کرنے والے، ان کو حکیم الامت بھی کہا گیا، اس امت کا حکیم۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ام الدرداء رضی اللہ عنہ، کوئی حلیہ نہیں بدلا ہوا اور جو ہے وہ عام لباس کے اندر، تو انہوں نے کہا تم نے کچھ کپڑے نہیں بدلے، اور غالباً اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کروں، جو ہے وہ تمہارے بھائی کو مجھ میں حاجت ہی نہیں ہے۔ خیر وہ آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی کھانا کھایا، بولا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ بولا میرا تو روزہ ہے، بولا نہیں میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو نفلی روزہ ان کی وجہ سے تھوڑا کھانے میں شریک ہوئے۔ سونے کا وقت ہے، بولا میں بھی نہیں سوؤں گا، میں تو عبادت کرنا، بولا نہیں تم نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ اب مہمان کے حق میں انہوں نے جو ہے سونے بھی لیٹے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھنے لگے تو حضرت سلمان فارسی بھی کھڑے ہو گئے، نہیں 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 تم اٹھے گے تو میں بھی عبادت کروں گا، نہیں نہیں۔ تو پوری رات ایسے گزری۔ اب انہوں نے کہا تم نے آج میری جو ہے رات اس طرح کر دی، دن ایسا کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، کہ تم پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے۔ تو صحابی تھے، میری آپ کی طرح نہیں تھے کہ تو کہاں سے آ گیا فتویٰ سنانے والا ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، یہ آ گیا چلو بھائی حضور کے پاس چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ ہے، جاؤ مفتی کے پاس سیدھا۔ میاں بیوی جھگڑا کرتے، طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب نہیں یوں کہا تھا، نہیں یوں کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس مفتی کا فتویٰ لایا، وہ کہتا ہے میں اس مفتی کا فتویٰ لایا۔ اور بھائی جھگڑے کے وقت ہی چلے جاتے ہیں، سیکھ لیتے جا کر، پھر جو ہے نا کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ سکھایا کہ بھائی خود فیصلہ نہیں کرنا، حضور کے پاس ہے۔ حضور کے پاس گئے، ساری کہانی سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، حق سکھایا۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں، اللہ کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ نفس کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو معلوم کریں، اس کو سیکھیں،
اور اس کو ادا کریں. ہم اس کو بھی ادا نہیں کرتے. وہ کہتے نا کولوں کا بیل بنا ہوا ہے, صبح سے جو ہے نا وہ گنے کی مشین میں گھستا ہے کاروبار کی, تو رات کو چوسا ہوا نکلتا ہے بالکل, اور تھکا ہارا جب گھر جاتا ہے تو حال ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں, اور پھر صبح اٹھ کر لگا رہا, چاہے وہ خود دکاندار ہے چاہے ملازم, سب کا یہ حال ہے. اپنے نفس کا کیا حق ادا کرنا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کتنی پڑھتا ہے, عبادت. بھائی اللہ نے یہ باڈی دی ہے, یہ نعمت ہے, اس کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ مہمان کا کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ بیوی کا کیا حق ادا ہو رہا ہے؟ وہ ایک صاحب تھے, وہ ایک بات کہنے لگے, بس میں 2-4 اور باتیں کر کے بات ختم کروں. کہنے لگے گھر میں جاؤ تو کہا کہ جب دیکھوں تیرا مکھڑا بھول جاؤں سب دکھڑا. بولا اس کیفیت سے گھر جاؤ. یہ کیفیت ہے. ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقوق پہ سمجھاتے تھے کہ گھر میں داخل ہوتے سڑا ہوا چہرہ ہوتا ہے, منہ بنا کے داخل ہوتے, یا شوہر منہ بنا کے داخل ہو رہا ہے یا بیوی منہ بنا کے کھڑی ہوئی ہے. آج تو میں تھکی ہوئی ہوں, پانی نہیں آیا, لائٹ نہیں ہے, بچوں نے تنگ کیا, آٹا بھی ختم. وہ شوہر بیچارہ امید کے ساتھ آتا ہے میں جاؤں گا, اچھی طرح ملوں گا, یہاں بیوی کا تھوبڑا بنا ہوا ہے, اور ادھر سے جو ہے شوہر جا رہا تھوبڑا بنا کے, آج باس نے ڈانٹا ہے, آج فلانے نے یہ کیا, رستے میں ٹکر ہو گئی, بیوی بن ٹھنگ کے سور کے کھڑی ہے, اور شوہر جا کر وہ جو فائرنگ کرتا ہے وہی نہیں جھگڑنا شروع ہے. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں مفتی صاحب میں غصے میں تھا. اور بھائی پیار سے بھی کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ کبھی سنا آپ نے پیار سے طلاق دے دی؟ بھائی بڑا پیار آ رہا تھا اس پہ, اتنا پیار آ رہا تھا, میرا دل چاہتا ہے طلاق دے دو اس کو. یہ کبھی سنا آپ نے؟ بھائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وہ روزانہ منہ بنا کے آ رہی ہے, یہ روزانہ منہ بنا کے آ رہا ہے, جھگڑا تو ہوگا, جھگڑا ہوگا تو طلاق پڑے گی. تو بھائی بیوی کا حق ادا کرو, بیوی تمہارا حق ادا کرے. بیوی بھی زوج ہے, شوہر بھی زوج ہے, دونوں زوج ہیں, دونوں کا حق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سمجھا ہے, اور پھر پوری زندگی اس کو لے کر چلے. پھر آپ نے اپنی زندگی میں معاہدات کیے. یہودیوں کے ساتھ کتنے معاہدات ہیں, مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے, پھر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ. آپ حقوق نبھاتے رہے, یہ بدعہدی کرتے رہے, مقابلہ وہ فارغ ہوتے رہے, مکہ فتح ہو گیا. پھر حجۃ الوداع آ گیا, اب آخری وقت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو حضور کا آخری جملہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ آخری نصیحت ہے. جملے سے مراد آخری نصیحت. آخری جملہ یہ نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. آخری جملہ کیا؟ اللہم الرفیق الاعلی. یہ حضور نے فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس سے پہلے جو بات فرمائی وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کو قائم کرنا, ماں تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. علماء فرماتے ہیں اس پوری زندگی کا خلاصہ اگر نکالے, حضور نے سکھا دیا نماز حقوق اللہ کا اعلیٰ حق ہے, اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حقوق العباد کا بہترین حق ہے. تو اس کا بھی بہترین بتا دیا, اس کا بھی بہترین بتا دیا, مطلب سب کو ادا کرنا. حقوق اللہ اور حقوق العباد سب اس کے اندر ہے. یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے. یہ سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے. اب آج اس گفتگو کو سن کر میرے اور آپ کے ذمے ہم اپنے دائرے بنائیں. تشکیل جسے کہتے ہیں, تشکیل. تبلیغ والے کہتے ہیں تشکیل ضروری ہے نا, تو ہماری تشکیل کیا ہے؟ ہم دائرہ بنائیں. میری ذات کا حق کیا ہے, میں جا کے معلوم کروں. ہر ایک کی الگ جو ہے نا ذمہ داری ہے. جو آدمی شوگر کا مریض ہے وہ کہتا ہے بھائی میرا حق ہے, میں اپنے بھائی مفتی نے کہا کہ ایک لمیٹڈ میٹھا بھی کھانا چاہیے, مثال دے رہا ہوں. یا جو بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ کہ میں نمک کھا, اور بھائی تیرے لیے نقصان دہ, تیرے کو نہیں کھانا, تیرا یہ حق نہیں ہے کہ تو اتنا شوگر کھا یا نمک کھا, تیرے کو اس سے بچنا یہ اس کا حق ہے. تو اپنا حق, پھر اپنے والدین کا حق, یہ جو ہے نا دائرے ہیں. پھر والدین سے اولاد, پھر شادی شدہ ہے تو میاں بیوی, پھر اس کے بعد خاندان, پھر سسرال, پھر اس کے بعد محلہ, پھر سوسائٹی, پھر جہاں پہ کاروبار کرتا ہے, پھر اس کے بعد اور اطراف کے دوست ہیں, کرتے کرتے پورا شہر ہے, اور پھر پورا ملک ہے, اور پھر پوری دنیا ہے. یہ پورا دائرہ حقوق کا بنتا ہے. یہ ڈاٹ سے شروع ہوگا اور پھیلتا چلا جائے گا. تو میں تھوڑا تھوڑا کروں گا, میری جہت کہاں بڑھتی جا رہی ہے, میں اس کو ادا
کرنے کا اہتمام کروں، اللہ میری زندگی کو سیرت کے مطابق بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے وہ جس نے میری جو ہے وہ انکار کیا۔ تو حضور سے پوچھا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی جنت میں گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے انکار کیا وہ انکار، جس نے جو ہے وہ میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو ہماری زندگی میں اگر یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اتباع سنت سے دور ہیں۔ اب ہر آدمی خود تلاش کرے۔ ابھی میں نے بہت ساری باتیں ذکر نہیں کی، ورنہ اتنی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ آئندہ موضوعات میں ان حقوق کو لے کر چلیں، ایک ایک دو دو کر کے، تاکہ یہ مختلف حقوق سامنے آئیں۔ تو بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو ہم سے بے اعتدالی ہو رہی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہ کر کے اپنی زندگی کو گناہ کے اندر دھکیل رہے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد، لا الہ الا اللہ، استغفرک وصلی اللہ وسلم علی رسول سیدنا وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وامتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ احسن جزائے الدارین۔